جو عرب لوگ ہیں کسی حالت میں بھی ان کو دیکھو ان کی عظمت نہ جانے دو. میرے مرشد نے فرمایا تھا گنبد خضرا کو دیکھ کر، اور میں دیکھو یہ گنبد خضرا ہے، زندگی میں ہم چند بار ہمیں آنا ہوتا ہے یہاں اور آ کر اپنے گناہوں کی معافی کراتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ درخواست پیش کی جاتی ہے کہ آپ اللہ سے ہمیں معاف کرا لیں. جس کے قرآن کی آیت ہے تو فرمایا یہ جو عرب لوگ یہاں رہتے ہیں یہ جب چاہے معافی کرا لیں، تو ہم اپنے آپ کو ان سے کیسے افضل قرار دیں گے؟ ہم تو کتنے کتنے سال لاد کے پھر کبھی جانا ہوتا ہے، جب چاہے آ جائیں. ان پر دیکھو یوں کر رہے ہیں وہاں کر رہے ہیں جیسے اللہ معاف کر دے. ہم باتیں کرتے ہیں، بات نہیں کرتے. جو وسلم کے رشتہ دار ہیں جو ہمارے استاد فرماتے تھے رسول اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا حب العرب علیہ السلام، میری وجہ سے محبت کرو کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں. اس نے کہہ دیا تھا کہ ان میں کمی بیشی تمہیں نظر آئے گی لیکن مجھے دیکھ لینا. آپ نے سفارش کیوں کی؟ سفارش دلیل ہے کہ ان میں کچھ کمی تمہیں محسوس ہوگی. اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ دلی عربی دل کو بہت سنبھالے آپ ان عربوں کے معاملے میں. اس آنکھ کی خوب حفاظت کریں، یعنی آنکھ کو بس اسی کے لیے رکھے جس کے لیے گیا ہے، اور چیزوں کے پیچھے نہ پڑے. انشاءاللہ خالی واپس نہیں آئے گا. بہت لوگ ان چیزوں کی وجہ سے کھو بیٹھتے ہیں، اصل چیز کو کھو بیٹھتے ہیں. میرے بنوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا باطن ہمارا ظاہر اکٹھا ہو جائے تو عربوں سے اچھے کوئی نہیں. باطنی طور پر بے شمار صلاحیت ہے، ظاہر ان کا حب العرب علیہ السلام سے 3 وجہ عربوں سے مدد یعنی عربی میں قرآن و عربی قرآن عربی سال جنت عربی جنت کی زبان عربی سے محبت. روزہ اقدس کی حاضری پر یہ تمنا لمبے چوڑا ہمیں وہاں رہنے دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ اور لمحے کی ملاقات کو اہمیت نہیں دے رہے. سوچیں صحیح، اللہ کے رسول کی تو ایک نگاہ پر یہ تو شادی ہو جاتا تھا. اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونے دیا گیا 1 منٹ کے لیے تو آپ معمولی سمجھتے تھے کہ مجھے دیر کھڑا نہیں کرنا چاہے اور ٹکا دیتا وہ قدری کی بات. ایک لمحہ گزری جائے آگے سے ہم سلام کر کرو کیا وعلیکم السلام کافی نہیں ہے. کام ہو گیا آپ کو. جب آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر دی تو کیا چیزیں جو آپ کو نہیں ملے سب یہ لمبی چوڑی دعائیں سلام کیا سلام پیش کیا 2 درخواست ہوتی شفاعت کر دے ہمارے گناہ بخشوا دے کافی. چلو اس میں کتنا ٹائم کام ہو گیا، آخرت بھی بن گئی دنیا بھی بن گئی. اس کو یہ ناقدری کی بات ہے. انسان تھوڑی دیر کی ملاقات کو معمولی سمجھے. رسول اللہ کی یہاں تو بادشاہ کی بات کی جائے بس وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے ہو تو کہتے ہیں جی لو جی فلاں سے جی اور مل کے آیا ہے، چاہے انہیں کھڑا کرا ہے آدھا آ کر جواب بھی دے رہے ہیں آپ کو سلام قبول بھی رہے ہیں، آپ نکاح بھی ڈال رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو دیکھ بھی رہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، سلام کا جواب دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. میرا مفتی آیا تو کیا چاہیے ہمیں؟ خاص طور پہ قبول ہو جائیں گے. میں اس کی مثال جو ہے پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا ان کے دربار میں سلامی کا ایک نظام ہوتا تھا. سلامی کے لیے اور اس کے لیے بڑے مخصوص لوگوں کو اجازت ملتی تھی، ہر بندے کو ہی ملتی. بادشاہ کا سلامی دینی آ گئے جی السلام علیکم بس اتنی دیر بادشاہ بیٹھا اور سلام دیتا رہتا.
اب جب وہ جانے لگتے تھے دربار سے یا باہر، تو ہر ایک کے لیے آرڈر آیا ہوتا تھا کہ اس کو اتنی خلطیں دینی، اس کو اس کی اتنی زمین، اس کے لیے اتنے گھوڑے، اس کے لیے اتنے غلام، اس کے لیے اتنی چاندی، اس کے لیے اتنا سونا، اس کو اتنا پیسہ، لسٹیں بن کر گھروں میں پہنچ جاتا تھا سامان ان کے، صرف سلامی ہے۔ میں نے کہا یار تمہارے سلامی دینے سے ہر خیر تمہارے گھر پہنچ جائے گی اگر قدر کرو گے تو، ضرور نہیں تھی کچھ کہنے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سارا ہو جائے گا۔ میں نے آج ہی بتایا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، پیغمبر سلام نے عرفات کے میدان میں تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا ہے، اور یہ ہے کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا جائے، حالانکہ عرفات کے میدان میں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر سلام نے تیسرا کلمہ زیادہ کثرت سے پڑھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ثناء الکریم دعاؤں، کہ سخی آدمی کی جب کوئی تعریف کرتا ہے نا تو اس میں ہر چیز مانگی جاتی ہے، وہ خود ہی دے دیتا ہے۔ جب اس میں اللہ کی تعریف کرو گے تو سارا کچھ تمہیں خود ہی مل جائے گا جو تم تمنائیں لے کر آئے۔ ثناء الکریم دعاؤں، ماشاء اللہ، سن سے بڑا کریم کون ہے؟ آپ جب درود و سلام پڑھیں گے ثناء الکریم دعاؤں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، آپ بھی ہو جائیں گے۔ وہاں کے میں تو وہ صحابہ والی بات وہاں جا کہہ دیتا ہوں، انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا، میں کہا لا تقولوا رائنا، رائنا مت کرو، ولکن قولوا انظرنا، اب نگاہ شفقت ڈال دیجیے، انظرنا یا پڑ گیا تو کھو گیا، انظرنا ظاہر باطن سب بن گیا، اور دنیا بھی بن گیا، آخرت بھی، لمحات کی بالکل ناقدری نہیں، وہی تو اتنا گرانگ ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے تھوڑی ملاقات کو معمولی سمجھا، آپ کی تو ایک نگاہ سے صحابی بن جاتا تھا، ایک نگاہ بڑی صحابی تھی بس۔ حجۃ الوداع میں جو تھے ان کو کم صحبتیں ملی، ایک نگاہ ہی تو بڑی صحابی ہو، 1,24,000 مدینے میں تو نہیں رہتے تھے، سب باہر سے آئے، 1,24,000 صحابہ باہر سے آئے، بس نگاہ بڑی، صحابیات کے کان میں آواز بڑی اس کو لگتی، اس نے میدان عرفات میں بغیر سپیکروں کے 1,24,000 صحابہ صحابیات تک آواز پہنچ رہی، ان کا کان کے اندر آواز آئی، صحابیہ کے نہیں بھی دیکھا تو صحابیہ ہو گئی، انہیں دیکھنا ضروری، مرد ہے تو دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا رسول اللہ نے، یاد یہ نابینا صحابہ کو رسول اللہ نے دیکھا صحابی ہو گئے۔ اس لیے وہاں انسان خوب محتاج بن کر اور جائے، تبھی لے کر آئے گا، جب محتاج بن کے جائے گا کچھ پا کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سفر کو مبارک